بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. 4th ایئر اسٹوڈنٹس, اولڈ مین اینڈ دا سی کا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے ڈسکس سینٹیاگوز لو فار دا سی کریچرز اینڈ نیچر. یعنی سینٹیاگو کو جو سمندری مخلوق سے اور فطرت سے جو محبت تھی وہ ڈسکس کرنی ہے. یہ کسی طرح سے بھی آ جائے سمندر اور سمندری مخلوق کے بارے میں تو آپ نے یہی والا آنسر لکھنا ہے. An indifferent universe is represented here by the sea and the creatures herein. Explain. پھر ہے man is never alone on the sea, says the old man. پھر write a note on the companions of Santiago at the sea. اچھا, اب آپ آنسر میں لکھیں گے سینٹیاگو remains in the boat for 3 days and 3 nights. سینٹیاگو کشتی پہ 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے. In this period of loneliness, تنہائی کے اس دور میں he establishes a link. وہ ایک لنک قائم کر لیتا ہے, ایک تعلق بنا لیتا ہے with nature and the sea creatures. فطرت کے ساتھ اور سمندری مخلوق کے ساتھ. At the sea, سمندر میں he loves all birds, beasts and the sea creatures. وہ تمام جانوروں سے, پرندوں سے اور سمندری مخلوق سے محبت کرتا ہے. He calls them his brothers and friends. وہ ان کو اپنے بھائی اور دوست کہتا ہے. He talks to them in a humorous and affectionate tone. وہ ان سے محبت سے یعنی شفقت والے لہجے میں اور مزاحیہ انداز میں بات کرتا ہے. It indicates not only his natural affection for other creatures. نہ صرف یہ اس کی نیچرل افیکشن کو یعنی فطری جو شفقت ہے دوسری مخلوق کے لیے, یہ نہ صرف وہ اس کو ظاہر کرتی ہے but also points out his social need to go with living beings. بلکہ ساتھ ساتھ یہ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس کو ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ وہ لیونگ بینگز کے ساتھ, جانداروں کے ساتھ رہے, جانداروں کے ساتھ جائے. He loves great turtles, birds and wild ducks. اس کو بڑے بڑے ٹرٹل, برڈز اور جو وائلڈ ڈکس ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں, ان سے محبت کرتا ہے. His great friends in his loneliness are the flying fish. اس کے جو سب سے بڑے دوست ہیں تنہائی میں وہ فلائنگ فش ہیں. سینٹیاگو feels very happy and relaxed. سینٹیاگو بہت ہیپی اور ریلیکس فیل کرتا ہے when a tired bird comes to rest on his line. جب ایک تھکا ہوا پرندہ اس کی لائن پر, اس کی رسی پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. He wishes to spread sail for his comfort. وہ اس کے آرام کے لیے بادبان کو, سیل کو پھیلا دینا چاہتا ہے. He says to the bird in a loud voice. وہ زوردار آواز میں پرندے کو کہتا ہے Stay at my house if you like bird. پرندے اگر تم چاہو, اگر تمہیں اچھا لگے تو تم میرے گھر میں ٹھہر جاؤ. یعنی وہ اس کو مائی ہاؤس کہتے ہیں اس بوٹ کو. سینٹیاگو آلسو آسکس دا برڈ. سینٹیاگو پرندے سے یہ بھی کہتا ہے, پوچھتا ہے از دس یور فرسٹ ٹرپ. کیا یہ تمہارا پہلا ٹرپ ہے. ہی آلسو ہیئرز دا کیرلیس اینڈ کروئل شارکس. وہ ظالم شارکس کی آوازوں کو بھی سنتا ہے وچ اٹیک مارلن, جو مارلن پہ اٹیک کرتی ہیں. ہی لکس اپون دا شارکس ایز ہز اینیمیز. وہ شارکس کو اپنے اینیمیز سمجھتا ہے. ہی کلز دا شارکس ایون وین ہی از لونلی. وہ شارکس کو مار دیتا ہے جبکہ وہ تنہا ہوتا ہے. سینٹیاگو لوز اینڈ ریسپیکٹس مارلن. سینٹیاگو مارلن سے محبت کرتا ہے, اس کو رسپیکٹ دیتا ہے, اسے احترام کرتا ہے. وچ ہی ہیز ہوک. جس کو اس نے ہوک کیا ہوتا ہے, جس کو اس نے پکڑا ہوتا ہے, یعنی جس مچھلی کو اس نے پکڑا ہے اس کو اس سے بھی محبت ہے. ہی سیز ٹو دا فش. وہ اس فش کو کہتا ہے آئی لو یو اینڈ رسپیکٹ یو ویری مچ. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارا بہت زیادہ تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں. ہی از گریٹلی گریوڈ ٹو سی دا میوٹیلیٹڈ فش. اس کو وہ جب مچھلی کا گوشت شارکس کھا جاتی ہیں, وہ جو کٹی پٹی مچھلی ہے اس کو دیکھ کے اسے بہت دکھ ہوتا ہے. فش آئی ایم سوری فار ہیونگ کلڈ یو. فش مجھے دکھ ہے کہ میں نے تمہیں مارا. آئی شوڈ ناٹ ہیو گون سو فار آؤٹ. مجھے اتنی دور نہیں جانا چاہیے تھا. ان دا کمپنی آف برڈز اینڈ اینیملز. پرندوں اور جانوروں کی کمپنی میں. ہی فیلز کمفرٹیبل. وہ آرام دہ محسوس کرتا ہے. ہی سیز. وہ کہتا ہے نو مین واز ایور الون آن دا سی. سمندر پر کبھی بھی کوئی تنہا نہیں تھا. دس شوز that the old man established his companionship with the sea creatures in his hours of isolation on the sea. یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو بوڑھا ہے اس نے سمندر پہ جو اس کے تنہائی کے اوقات تھے, تنہائی کے جو لمحے تھے, اس میں اس نے سمندری مخلوق کے ساتھ ایک کمپینینشپ, ایک تعلق, ایک دوستی قائم کر لی تھی. یہ آپ ضرور یاد کر لیں, یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. تھینک یو.